बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यजूजु रहनुल मुशाअ, और मुश्तरक चीज का रहन रखना जायज नहीं। वला यजूजु जायज नहीं है। रहनुल मुशाई, मुशा चीज का यानी गैर तकसीम शुदा चीज का जो है रहन रखना जायज नहीं। अल मुशा गैर तकसीम शुदा चीज को कहते हैं जिसका जिसको अभी सेपरेट नहीं किया गया हो, यानी मुश्तरक चीज, यानी ऐसी चीज जो शेयरिंग में है। मुशा शेयरिंग में है, समझ लीजिए। जो एसेट दो लोगों की प्रॉपर्टी है, दो लोग उस चीज के ओनर हैं, तो इस शेयर्ड प्रॉपर्टी या शेयर्ड ऑब्जेक्ट को रहन रखना दुरुस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज से हक वसूल नहीं किया जा सकता। अगर मुश्तरक माल है, मिसाल के तौर पर एक मकान दो आदमियों के दरमियान मुश्तरक है, अब इस मकान को कोई भी फरीक कर्जा कर्जे के बदले में रहन नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें दूसरे वाले शख्स का भी हक है। क्योंकि अगर इसने कर्जा नहीं दिया तो लोग उसको वसूल करने आएंगे, तो कैसे वसूल करेंगे जबकि दूसरा ओनर भी मौजूद है। ठीक है, तो वो वसूल करने तो नहीं देगा, वो घर बेचने तो नहीं देगा। तो इसीलिए रहन जो चीज रखी जा रही है वो मुशा ना हो, गैर तकसीम शुदा ना हो। तो यहां से उन मसाइल का इमाम कुदूरी जिक्र कर रहे हैं जो मुताल्लिक रखती है रहन रखी जाने वाली चीज से, कि कौन सी चीज रहन रखी जा सकती है, कौन सी चीज रहन रखी नहीं जा सकती। वला रहनु समरतिन अला रुऊसिन नखली, और फल का बगैर दरख्त के, वला रहनु समरतिन अला रुऊसिन नखली, और जायज नहीं है, ये इसका अत्फ जो है पिछले जुमले पर, वला यजूजु पर। ठीक है, और ना ही ये जायज है किस चीज का, रहनु समरतिन, फलों को रहन रखना, फलों का रहन रखना किस पर, अला रुऊसिन नखली, रअसुन सर को कहते हैं, रुऊसुन उसकी जमा, नखल जो है खजूर का दरख्त है। ठीक है, अला रुऊसिन नखली, खजूर के दरख्तों के टॉप पर, हेड पर। ठीक है, तो खजूर के दरख्तों पर लगे हुए फलों की जो है सॉरी, उसको रहन नहीं रखा जा सकता, दूनन नखली। ठीक है, फल का बगैर दरख्त के, नखल दरख्त है हाँ खजूर का, और समरतुन उसका फल है, तो कहते हैं बगैर दरख्त के सिर्फ फलों को रहन नहीं रख सकते। वला जरइन फी अर्दिन दूनल अर्दी, वला जरइन, और खेती को आप रहन नहीं रख सकते जमीन में, जमीन में लगी हुई जो खेती है उसको आप रहन नहीं रख सकते, दूनल अर्जी, जमीन के बगैर। यानी रखना है तो पूरी जमीन और उसके साथ खेती, इस तरह आप रख सकते हैं, सिर्फ खेती को नहीं रख सकते जमीन के बगैर। ठीक है, क्यों ऐसा? तो पहली सूरत मैंने बता दी थी, क्योंकि इससे क्या होता है, हक वसूल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वला यजूजु रहनु नकली वल अर्दी दूनहुमा, दूनिहिमा। हम्म, अच्छा। और फल और खेती के क्या है, वला यजूजु, और जायज नहीं है रहन का रखना, रहनुन नखली वल अर्जी, खजूर के दरख्त और जमीन को, उन दोनों के बगैर जो है नहीं रखा जा सकता, रहन नहीं रखा जा सकता। यानी कि दरख्त को और जमीन को रहन पर रखना बगैर फल और खेती के, ये जायज नहीं है। दोनों हिमा से मुराद उन दोनों के, कौन कौन सी चीज, दरख्त पर लगा हुआ फल और जमीन पर लगी हुई खेती, उसके बगैर आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो दोनों सिनारियो बनाए, खेती बगैर जमीन के नहीं रख सकते, जमीन बगैर खेती के नहीं रख सकते, है ना, जबकि उस पर खेती लगी हुई है। उसी तरह दरख्तों पर फल लगे हैं, सिर्फ फलों को भी नहीं रख सकते और सिर्फ दरख्त को भी नहीं रख सकते, फलों को छोड़कर रखे तो दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वला यसिहु रहनु बिल अमानात, और अगर किसी शख्स ने आपके पास अमानतें रखवाई हैं तो वो अमानत को बतौर गिरवी आप नहीं रख सकते आगे, क्योंकि अमानत एक ऐसी शय है कि उससे जो है दैन मजमून अदा नहीं हो सकता। क्योंकि अमानत अगर जाया होती है तो उस पर जिमान लाजिम नहीं होता,
جبکہ رہن پر ضمان لازم ہوتا ہے، تو اسی لیے امانت کو آپ رہن نہیں رکھ سکتے۔ تو اب اس کی مثالیں بھی دے رہے ہیں آگے، جیسے کہ کل ودائع والمداربات ومال الشرکہ، جس طرح ودیعتیں یعنی امانتیں اور عاریت کے طور پر لی گئی چیزیں، یعنی ٹیمپرری استعمال کے لیے اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیے ہو، مثال کے طور پر آپ کے فرینڈ سے آپ نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ دنوں کے لیے استعمال کے لیے بائک دے دو، وہ بائک آپ اپنے گھر لے آئے، پھر آپ قرضہ لینے چلے گئے اور کہتے ہو کہ بھائی یہ بائک میں آپ کی گروی رکھتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طرح مال الشرکہ، ٹھیک ہے، شرکت کا مال، یعنی کہ کیا چیز بتائی ہے؟ شرکت کا مال یعنی پارٹنرشپ کے طور پر آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ اماؤنٹ دوسروں کی آپ آگے گروی نہیں رکھ سکتے، یا وہ مال گروی نہیں رکھ سکتے، مال شرکت جو ہوتا ہے گروی نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ مشترک چیز سے قرض کی وصولی ناممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَمُسْلَمْ فِيهِ۔ اب یہ تین چار صورتیں انہوں نے بتائی کہ کون سی چیز رہن نہیں رکھ سکتے، اب بتا رہے ہیں کون سی رکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ رہن رکھنا جائز ہے، وَيَصِحُّ اور صحیح ہے، درست ہے، الرہن رہن رکھنا، برأس مال السلم، بیع سلم کے اندر جو رأس المال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیپٹل جو ہوتا ہے، کیپٹل اماؤنٹ، اس کو آپ رہن رکھ سکتے ہیں۔ بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ ادھار والی بیع ہوتی ہے یہ، یعنی کہ آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی اور بعد میں پروڈکٹ کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں، جیسے کہ امیزون فلپکارٹ وغیرہ سے آپ منگاتے ہیں تو یہ بیع سلم کرتے ہیں آپ۔ تو اس میں جو رأس المال ہے، جو اماؤنٹ آپ نے ایڈوانس میں پیمنٹ کی ہے، وہ اماؤنٹ کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ یوٹیلائز کر سکتے ہو، یا پھر وہ اس مال کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ گروی رکھ سکتے ہو، دیٹ از پاسبل۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے بدلے میں آپ نے بے میں کوئی دوسرا سامان دینا ہوتا ہے، اور یہاں اس اماؤنٹ سے آپ نے حق وصول کرنا قرض کا آسان ہے۔ وَثَمَنِ الصَّرْفِ، یعنی کہ آپ نے سونا چاندی بیچا اور جو قیمت آ رہی ہے یا بدلے میں جو چیز آ رہی ہے سمن، اب سمن جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کیش فارم میں ہو، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی آپ نے لی ہوگی تو وہ آپ گروی رکھ سکتے ہیں۔ وہ مسلم فی، یعنی مبیع کو کہتے ہیں، بیع سلم کے اندر جو مبیع ہوتا ہے، پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، بس اگر ہلاک ہو جائے اسی مجلس میں، یعنی کہ مجلس عقد کہا جا رہا ہے، یعنی جس مجلس میں ڈیل ہو رہی ہے، آپ نے جو ڈیل کیا، ٹرانزیکشن کیا، اسی مجلس کے اندر، اسی ٹائم پیریڈ میں اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، یعنی رہن والی چیز ہلاک ہو گئی، تم الصرف والسلم وصار المرتہن مستوفیا لحقہ حکما، کہتے ہیں کہ بیع صرف آپ کر رہے تھے یا بیع سلم کر رہے تھے، اس میں کہ آپ نے سلم نے یا رأس المال کو آپ نے کیا کر دیا تھا؟ گروی رکھا، پھر لیکن وہ کسی وجہ سے لاس ہو گیا یا ڈیمیج ہو گیا، تو اب بیع صرف کا کیا حکم ہوگا؟ بیع سلم کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ بیع صرف بھی مکمل ہو گئی، سلم بھی مکمل ہو گئی، لیکن جو مرتہن ہے وہ جو ہے ذمہ دار ہوگا، مستوفین وصول کرنے والا ہوگا۔ مرتہن کیا ہوگا؟ وصول کرنے والا ہوگا اپنے حق کا حکمی طور پر، کیونکہ مرتہن کے پاس وہ چیز گروی رکھوائی گئی تھی اور اس نے بیع صرف یا سلم کی تھی اس آبجیکٹ کو لے کر، تو اب وہ ڈیمیج ہو گیا مرتہن کے پاس، تو مرتہن نے اپنے حق کو وصول کر لیا ہے اس بیع میں سے، اسی لیے وہ جو ہے بیع مکمل کہلائے گی، یعنی کہ وہ ڈیل کمپلیٹ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اتَّفَقَ عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِ عَادِلٍ جَازَ، اور اگر دونوں نے اتفاق کر لیا، ایگری کر لیا، عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ رہن کو رکھنا، عَلَى يَدِ عَادِلٍ کسی عادل منصف شخص کے پاس، تھرڈ پارٹی کے پاس اس چیز کو گروی رکھنے پر آپ دونوں نے ایگری کر لیا، تو کہتے ہیں جازا، یہ جائز ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، اور نہ مرتہن کے لیے جائز ہے اور نہ ہی راہن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس عادل شخص کے پاس سے اس چیز کو لے لے، یعنی کہ دو پارٹیز اب تک انوالو تھی، راہن گروی رکھنے والا، مرتہن جس کے پاس گروی رکھی گئی، تو یہ دو پارٹیز تھے، اب یہ دونوں بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہ رہے،
عموماً مرتہن کے پاس گروی رکھی جاتی ہے، مرتہن اور راہن دونوں ایگری کر لیتے ہیں بھائی یہ چیز جو ہے ہم کسی تھرڈ پارٹی کے پاس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عادل انصاف والا شخص ہے، تھرڈ پارٹی وہ کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کے پاس لے جا کر کیا کرتے ہو، وہ چیز گروی رکھتے ہو، مثال کے طور پر بینک میں جا کے رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیز اگر آپ نے گروی رکھوائی ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ نہ راہن کو وہ چیز لینے کا اختیار ہے، نہ مرتہن کو لینے کا اختیار ہے، یعنی کہ دونوں ساتھ میں ہو تو ہی وہ چیز ملے گی ورنہ نہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی جا کے وہ چیز کو نہیں لے سکتا وہاں سے، ٹھیک ہے، اس عادل کے پاس سے نہیں لے سکتے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، بس اگر وہ عادل شخص کے پاس اگر آپ نے وہ چیز رکھوائی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ہلاک ہو گئی، هَلَكَ مِنْ ضِمَانِ الْمُرْتَهِنِ، تو پھر یہ مرتہن کے ضمان میں کاؤنٹ ہوگا، راہن کی اس میں ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ اصل میں مرتہن کی ذمہ داری تھی، اس کے پاس وہ چیز رکھوانی تھی۔ مثال کے طور پر مجھے کچھ اماؤنٹ چاہیے تھی 20,000 روپئے، میں نے میری گائے آپ کے پاس گروی رکھوائی، اب آپ کہو گے بھائی گائے میں اپنے یہاں نہیں رکھ سکتا، ایسا کرتے ہیں کہ میرا ایک کسان بھائی ہے، اس کے پاس ہم یہ گائے گروی رکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے اس کی حفاظت کرے گا، دونوں ایگری کر لیتے ہیں، اس کسان کے پاس آپ نے وہ گائے رکھوائی اس کے کھیت میں، اب یہاں پر جو ہے ایسا ہوا کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ گائے مر گئی، تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ عادل شخص ہے، تھرڈ پارٹی ہے، یا رہن رکھوانے والا ہے، یا پھر مرتہن جس کے پاس رہن رکھوایا گیا تھا؟ سمجھے؟ تینوں میں سے پارٹی میں سے کون اس کا ذمہ بھرے گا، بھرپائی کرے گا؟ تو کہتے ہیں مرتہن کرے گا، کیونکہ اصل میں تو اس کے پاس رکھوائی جانے والی تھی، لیکن اسی نے جو ہے انیشیٹو لے کر کہا کہ بھائی تھرڈ پارٹی کے پاس رکھواؤ، تو گویا کہ وہ اس کے ہی ذمے میں تھا، تو ذمان وہی بھرے گا، ٹھیک ہے۔ بس یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر اگلے درس میں باقی کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔